اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 10واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے متقی تکلف سے دور رہتا ہے اور منافق کی فطرت ہی تکلف ہے۔ 10ویں مجلس اتوار کے دن صبح کے وقت 24 شوال المکرم 545 ہجری کو ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بتحقیق آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں۔ متقی عبادت الہی میں تکلف نہیں کرتا، کیونکہ عبادت تو ان کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ متقی اللہ کی عبادت بغیر تکلف کے ظاہر و باطن دونوں سے کرتا ہے، لیکن منافق پس وہ تو ہر حالت میں تکلف ہی کرتا ہے، اور خصوصاً اللہ تعالی عز و جل کی عبادت میں وہ عبادت کو ظاہر میں بتکلف ادا کرتا ہے اور باطن میں اس کو چھوڑتا ہے۔ وہ متقیوں کے مقام میں داخل ہونے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ ہر جگہ کے لیے ایک خاص گفتگو ہے اور ہر عمل کے لیے مخصوص مرد۔ لڑائی کے قابل وہی آدمی ہیں جو اس کے لیے پیدا کیے گئے۔ اے جماعت منافقین، اپنے نفاق سے توبہ کرو اور اپنے بھاگنے سے باز آؤ۔ شیطان کو اپنے اوپر ہنسنے نزدیک ہونے کے لیے کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر تم ایسی ہی نماز پڑھو گے اور روزہ رکھو گے تو یہ سب خلق کے لیے ہوگا، نہ کہ حق عز و جل کے واسطے۔ اور ایسے ہی اگر صدقہ دو گے اور زکوٰۃ دو گے اور حج کرو گے، سب بیکار ہوگا۔ تم کام کرنے والے اور مشقت میں پڑنے والے ہو، ان قریب تم سخت گرم و تیز آگ میں جلو گے۔ اگر تم نے اس کا تدارک نہ کیا اور توبہ و معذرت نہ کی، تم بغیر بدعت کے اتباع شریعت کو لازم پکڑو، یعنی بدعت سیئہ سے بچو، سلف صالح کے طریقوں کو اختیار کرو۔ تم سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلو، جس میں نہ تشبیہ ہے اور نہ تعطیل، بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی سنتوں کا اتباع ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تشبیہ یعنی خدا کو کسی مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا، اور تعطیل یعنی خدا کو معاذ اللہ بیکار و نکما ٹھہرانا۔ اہل اسلام میں دو گمراہ فرقے ہیں، ایک مشبہہ اور دوسرا معطلہ جو اس کے قائل ہیں معاذ اللہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلا تکلف اور بلا بناوٹ کے اور بلا تشدد اور بلا دریدہ دہنی اور بغیر غور و فکر کے، اس سے تمہیں وہ وسعت مل جائے گی جو تم سے پہلوں کو تھی۔ تجھ پر افسوس، تو قرآن حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو حفظ کرتا ہے اور ان پر عامل نہیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو دوسرے آدمیوں کو حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا، اور تو دوسروں کو روکتا ہے اور خود اس کام سے باز نہیں رہتا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کبر مقتن الآیہ، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے کہ وہ باتیں کہو جو کہ کرتے نہیں ہو۔ کیوں کہتے ہو اور مخالفت کرتے ہو؟ شرماتے نہیں؟ کیوں ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان نہیں لاتے؟ ایمان تو آفتوں کا مقابلہ کرنے والا اور ان کے بوجھوں کے نیچے صابر ہے۔ ایمان ہی مقابل کو زیر کرنے والا اور قتل کرنے والا ہے۔ ایمان ہی تو مومن کے نزدیک تمام دنیاوی چیزوں سے مکرم ہے۔ ایمان کی کرامت و عظمت اللہ عز و جل کے واسطے کی جاتی ہے، اور نفس و ہوا کی کرامت و تعظیم شیطان اور اغراض نفسانیہ کے لیے۔ جو خدا کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے
وہ مخلوق کے دروازے پر بیٹھتا ہے جو اللہ کے راستہ کو ضائع کر دیتا ہے اور اس سے بہک جاتا ہے، مخلوق کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس پر خلق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور ان کے عطیات کو ان سے قطع کر دیتا ہے تاکہ اس کو اس طریقے سے اپنی طرف پھیر لے اور اس کو حوضوں سے ہٹا کر کنارے پر کھڑا کر دے اور اس کو لا شے محض سے نکال کر شے کی طرف کھڑا کر دے۔ تجھ پر افسوس کہ تو موسم سرما میں اپنے حوضوں پر بیٹھنے پر خوش ہوتا ہے، ان قریب موسم گرما آ رہا ہے، جو پانی تیرے پاس ہے اس کو وہ چوس لے گا، وہ خشک ہو جائے گا اور تو مر جائے گا۔ تو دریا کے کنارے کو اپنی جگہ مقرر کر جس کا پانی گرمیوں میں منقطع نہیں ہوتا ہے اور جاڑے میں بکثرت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رہ، غنی، عزیز و امیر و حاکم و سردار بن جائے گا۔ جو خدا کے تعلق کی وجہ سے ماں سوا اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، ہر شے اس کی محتاج بن جاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ زینت و آراستگی و آرزو سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسی شے سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں کے اندر جگہ پکڑے ہوئے ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اے غلام، چاہیے کہ گونگا پن تیری عادت ہو اور گمنامی تیرا لباس ہو اور مخلوق سے بھاگنا تیرا مقصود ہے، اور اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کر اس میں چھپ جائے، پس کر گزر۔ یہ طریقہ تیرا اس وقت تک رہے کہ تیرا ایمان بڑھ جائے اور تیرے یقین کا قدم مضبوط ہو جائے اور تیری سچائی کے بازوؤں پر نکل آئیں اور تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جائیں۔ اس حالت پر پہنچ کر تو اپنے گھر کی زمین سے بلند ہو جائے گا اور علم الہی کے میدان میں اڑنے لگے گا۔ خشک و تر، شرق و غرب، نرم زمین اور پہاڑ اور آسمان و زمین کا طواف کرے گا، اور تیرے ساتھ راہبر، امان دینے والا، اس سفر و حضر کا رفیق ہوگا۔ بس اس حالت میں تو اپنی زبان کو گفتگو میں گویا کر دینا اور گمنامی کا لباس اتار دینا اور مخلوق کی طرف سے بھاگنے کو چھوڑ دینا اور اپنی سرنگ خلوت خانہ سے نکل کر ان کی طرف آ جانا۔ پس بتحقیق تو ان کی دوا ہے اور اپنے نفس کے لیے کسی سے طالب مدد نہیں۔ تو ان کی کمی اور زیادتی اور توجہ و بے توجہی اور ان کی تعریف و برائی کی پرواہ نہ کر۔ تو کسی قسم کی پرواہ نہ کر، جہاں بھی گرے گا اٹھا لیا جائے گا اور تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہوگا۔ اے قوم، اس خالق کو پہچانو اور اس کے سامنے ادب سے رہو۔ جب تک تمہارے دل اس سے دور ہیں تم بے ادب بنے رہو گے، پس جب تمہارے قلوب اس سے نزدیک ہو جائیں گے، قلب اچھا ادب کرنے لگیں گے۔ غلاموں کے دروازے پر بیہودہ بکواس اس بادشاہ کے سوار ہونے سے پہلے تک رہتی ہے، بیہودہ بکواس بادشاہ کے سوار ہونے سے پہلے تک رہتی ہے، پس جب بادشاہ سوار ہو جاتا ہے تو غلاموں کو گونگا پن آ جاتا ہے اور با ادب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ سے نزدیک ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک گوشے کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ خلق کی طرف توجہ بھی بعینہ حق عز و جل سے اعراض ہے۔ تجھے فلاح و نجات جب تک حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک تو دوستوں سے علیحدہ نہ ہو اور اسباب سے قطع تعلق نہ کرے اور نفع
و نقصان میں مخلوق کی طرف توجہ کو نہ چھوڑے۔ تم بظاہر تندرست ہو لیکن باطن میں بیمار، تم بظاہر غنی ہو حقیقتاً فقیر، بظاہر زندہ ہو حقیقتاً مردے، بظاہر موجود ہو حقیقتاً معدوم۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنا، اس سے روگدانی کرنا کب تک رہے گی؟ دنیا کی تعمیر و آبادی، آخرت کی بربادی و خرابی کب تک کرو گے؟ تم میں سے ہر ایک کے ایک ہی قلب تو ہے، بس اس سے دنیا و آخرت دونوں کی کیسے محبت کرو گے؟ اس میں خلق و خالق دونوں کیسے سمائیں گے؟ یہ بات ایک حالت میں ایک قلب میں کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ ایمان سے دوری رکھنے والا ہے۔ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں موجود ہو۔ تیرے عمل تیرے اعتقاد پر دلیل ہیں، تیرا ظاہر تیرے باطن پر دلیل ہے، اور اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے۔ تیرا باطن اللہ عز و جل اور اس کے خاص بندوں کے نزدیک ظاہر ہے۔ ان خاص بندگان خدا سے اگر کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو ان کے روبرو ادب کے ساتھ رہ اور توبہ کر، اور اس کی ملاقات سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر، اور اس کے روبرو ذلیل ہو کر رہ اور اس کے لیے تواضع کر۔ جب تو صالحین کے لیے تواضع کرے گا پس تو نے اللہ عز و جل کی تواضع کر لی۔ تواضع اختیار کر، بتحقیق جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو تجھ سے بڑا ہو اس کے روبرو نہایت ادب سے پیش آ۔ بتحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ پھر جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ نے شرح حدیث میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محض عمر کی بڑائی مراد نہیں لی، بلکہ کبر سنی کے ساتھ اوامر میں بجا آوری اور احکام الہی اور منہیات میں امور منہیہ سے باز رہنا اور کتاب و سنت کا لازم پکڑنا جو تقوی کے ساتھ ہو، ان کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ حقیقتاً فرما برداری ہی بڑا ہے، ورنہ کتنے با اعتبار عمر کے بوڑھے ہیں جن کی تعظیم اور ان پر سلام کرنا بھی جائز نہیں، اور ان کے دیکھنے میں برکت بھی نہیں۔ اکابر وہ ہیں جو متقی، صالح، پرہیزگار، علم پر عمل کرنے والے، عمل میں اخلاص کرنے والے ہیں۔ اکابر وہی ہیں جن کے قلوب صاف اور ما سوا اللہ سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اکابر وہی اہل قلوب ہیں جو عارف باللہ ہیں اور خدا کے لیے عمل کرنے والے اور اس سے قریب۔ قلوب کا علم جب بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے مولا عز و جل سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے محجوب ہے، اور ہر قلب جس میں آخرت کی محبت ہے پس وہ اللہ کے قرب سے محجوب ہے۔ جس قدر تجھے دنیا میں رغبت ہوگی اسی قدر آخرت میں تیری رغبت کم ہو جائے گی، اور جس قدر تیری رغبت آخرت میں ہوگی اسی اندازہ سے تیری محبت حق عز و جل کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ تم اپنی حیثیت و مراتب کو پہچانو اور اپنے نفسوں کو ایسی منزل پہ نہ چھوڑو جس میں اللہ عز و جل نے ان کو جگہ نہ دی ہے، اور اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا جس نے اپنا مرتبہ نہ پہچانا اس کو تقدیر الہی اس کے مرتبے کی پہچان کرا دے گی۔ تو ایسی جگہ میں نہ بیٹھ جہاں سے اٹھا دیا جائے۔ جب تو کسی گھر میں داخل ہو تو ایسی جگہ پر نہ بیٹھ جہاں تجھ کو مالک مکان نے نہ بٹھایا ہو، کیونکہ تو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور تجھ سے اجازت بھی نہ لی جائے گی، اور اگر تو منع کرے گا تو ذلت کے ساتھ کھڑا کر کے تجھے نکال دیا جائے گا۔
اے غلام، تو نے عمر کو علم کے لکھنے اور اس کے یاد کرنے میں بغیر اس پر عمل کر کے ضائع کر دیا، یہ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور علماء رحمہم اللہ سے فرمائے گا، تم مخلوق کے نگہبان تھے، پس تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور بادشاہوں اور امیروں سے فرمائے گا، تم میرے خزانے کے خزانچی تھے، آیا تم نے فقیروں کو ان کے حقوق پہنچائے؟ اور کیا تم نے یتیموں کی پرورش کی؟ اور خزانوں سے وہ میرا حق جو تم پر میں نے فرض کر دیا تھا تم نے نکالا؟ اے قوم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو قبول کرو اور ان کے قول کو مانو، تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ وہ پاک ذات ہے جس نے مجھے مخلوق کے اندازہ کرنے، ان کے رنج کھینچنے پر قدرت دے دی ہے۔ جب میں اڑنے کا قصد کرتا ہوں، تقدیر کی کینچی آ کر میرے بازو کتر دیتی ہے اور اڑنے سے روک دیتی ہے، لیکن میں اطمینان سے رہتا ہوں کیونکہ بادشاہی برج میں مقیم ہوں۔ اے منافق، تجھ پر افسوس ہے کہ تو میرے شہر سے نکل جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اگر میں حرکت کروں تو امر بدل جائے اور اعضاء جدا ہو جائیں اور بات بدل جائے، تمام تغیرات پیدا ہو جائیں، لیکن میں عجلت سے اللہ عز و جل کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ میں خود سے تیار نہیں ہوں، بلکہ میرے اوپر تقدیر کا پہنچنا ہے، وہ ضرر پہنچیں گے، پس میں تقدیر کی موافقت کرنے والا ہوں۔ اے اللہ، سلامتی اور توفیق عطا فرما۔ تجھ پر افسوس، تو میرے ساتھ استہزاء کرتا ہے، حالانکہ میں حق عز و جل کے دروازے پر کھڑا ہوا مخلوق کو اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان قریب تو اپنا جواب ملاحظہ کر لے گا۔ بتحقیق میں اوپر کی طرف ایک ہاتھ ہوں اور نیچے ہزاروں ہاتھ۔ اے منافقو، تم اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کے دنیا و آخرت کے عقاب کو عنقریب دیکھو گے۔ زمانہ حاملہ ہے، جو کچھ اس سے پیدا ہونے والا ہے تم عنقریب دیکھ لو گے۔ میں تو تصرفات الہی کے قبضے میں ہوں، کبھی وہ مجھے پہاڑ بنا دیتا ہے اور کبھی وہ مجھے ذرہ بنا دیتا ہے اور کبھی دریا کرتا ہے، وہ کبھی مجھے قطرہ بنا دیتا ہے اور کبھی آفتاب اور کبھی چمک اور روشنی، وہ مجھے ویسا ہی پلٹا دیتا ہے جیسے رات اور دن کو اس کی شان۔ ہر دن بلکہ ہر لحظہ جدا جدا ہے، سارا دن تمہارے لیے ہے اور ایک لحظے میں تمہارے غیر کے لیے۔ اے غلام، اگر تو وسعت سینہ کی اور خوش عیشی چاہتا ہے، پس تو نہ خلق کا قول سن اور نہ ان کی بات کی طرف توجہ کر۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے خالق سے تو راضی ہی نہیں ہوتے، پس وہ تجھ سے کیوں کر راضی ہوں گے؟ آیا تو یہ نہیں پہچانتا کہ بتحقیق بہت ان میں سے نہ عقل رکھتے ہیں، نہ بصارت اور نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ خدا کی تکذیب کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے۔ تو اس قوم والوں کا پیرو بن جو غیر خدا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور نہ وہ اس کے غیر کے قول کو سنتے ہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور کو دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق کی ایذا پر حق کی خوشنودی کے لیے صبر اختیار کر۔ خدا تجھ کو جس کسی بلا میں مبتلا کرے تو اس پر صبر کیے جا۔ اللہ عز و جل کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہر ایک سے الگ کر دیتا ہے اور طرح طرح کی بلاؤں اور آفتوں اور مشقتوں سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔
دنیا و آخرت اور عرش کے نیچے سے زمین تک ہر چیز کو ان پر تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وجود فنا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا وجود فنا ہو جاتا ہے تو ان کو اثر نو اپنے لیے وجود عطا فرماتا ہے، نہ اپنے ما سوا کے لیے، اور ان کو اپنے ساتھ ہی قائم رکھتا ہے اور ان کو دوسری زندگی بخشتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ثم انشأناها الآیہ، پھر ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا۔ پس اللہ سب خالقوں سے بہتر و برکت والا ہے۔ پہلی پیدائش مشترک ہے اور یہ دوسری پیدائش تنہائی والی، جس کی وجہ سے اس کو اللہ اس کے بھائیوں اور تمام ہم جنسوں سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس کے اول معنی میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتا ہے، اس کے عالی بالا حصہ کو ساحل بنا دیتا ہے اور وہ محض ربانی اور روحانی بن جاتا ہے۔ اس کا قلب غیر کے دیکھنے سے تنگی کرتا ہے اور اس کے بھید کا دروازہ مخلوق سے بند ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت اور جنت و دوزخ اور تمام مخلوق اور خلق اور کل کائنات اس کو ایک ہی معلوم ہوتی ہے، پھر یہ شے اس کے سر کے قبضے میں دے دی جاتی ہے، پس وہ اس کو ایسا نگل جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ اس میں رب تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اظہار قدرت فرمایا تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت کا اظہار جس چیز میں جس کسی کے ہاتھ پر چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ عصائے موسوی نے جادوگروں کی رسیوں وغیرہ کے ڈھیر کو نگل لیا اور اس کے پیٹ میں تغیر بھی نہ آیا۔ اللہ عز و جل نے ارادہ فرمایا کہ قوم فرعون کو بتا دے کہ اس میں سر قدرت ہے نہ کہ حکمت۔ اس میں جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا کہ ان کی رسیاں ازدہے معلوم ہوتے تھے، وہ حکمت و فن ہندسہ تھا۔ جس امر کا اظہار عصائے موسیٰ نے کیا وہ حق عز و جل کی قدرت کاملہ اور بر بنائے خرق عادت و معجزہ تھا، اور اسی واسطے جادوگروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب دیکھ وہ کس حال میں ہیں۔ اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا ہے اور عصائے موسیٰ اپنا کام کر رہا ہے۔ سردار نے جواب دیا کیونکہ ساحر اپنے کام سے اور کاریگر اپنے کام سے ڈرا نہیں کرتا ہے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر وہ سردار اور اس کے سب مصاحب اس کی اتباع میں ایمان لے آئے۔ اے غلام، تو حکمت سے قدرت کی طرف کب متوجہ ہوگا؟ کب تیرا حکمت والا عمل تجھ کو اللہ عز و جل کی قدرت تک پہنچائے گا؟ کب تیرے اعمال کا اخلاص تجھ کو قرب الہی کے دروازے تک پہنچائے گا؟ معرفت کا آفتاب کب تجھ کو عام و خاص لوگوں کے قلوب کے چہروں کو دکھلائے گا؟ ہوشیار ہو جا، بلا کی وجہ سے تو حق عز و جل کی طرف سے مت بھاگ، بتحقیق وہ اس سے تیری آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ آیا تو سبب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے دروازے کو چھوڑتا ہے یا نہیں، آیا تو ظاہر کی طرف رجوع کرتا ہے یا باطن کی طرف، آیا اس کی طرف جاتا ہے جس کا ادراک ہو سکتا ہے یا اس کی طرف جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس طرف جاتا ہے جو نظر آتی ہے یا اس طرف جو نظر نہیں آتی۔ اے اللہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ ہم کو اپنی نزدیکی بغیر آزمائش عطا فرما دے، اے اللہ اپنا قرب و لطف عطا فرما، اے اللہ ایسا قرب ملے جس میں دوری نہ ہو۔ ہم میں تجھ سے دوری کی طاقت نہیں اور نہ بلا کے برداشت کرنے کی، ہم کو آفتوں کی آگ سے علیحدہ کر کے اپنی نزدیکی عطا کر دے، اور اگر آفتوں کی آگ ہمارے لیے ضروری ہے
پس ہمیں اس آگ میں مثل سمندل جانور کے بنا دینا جو کہ اس میں انڈے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے، اور آگ اس کو نہ ضرر پہنچاتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ ہمارے اوپر اس آگ کو مثل آگ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی کر دینا، ہمارے ارد گرد سبزہ اگا دینا جیسا کہ تو نے ان کے ارد گرد جما دیا تھا، اور ہمیں تمام چیزوں سے ویسا ہی مستغنی کر دے جیسا کہ خلیل کو کیا تھا، اور تو ہمارا مونس و متولی ویسا ہی بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا، اور تو ویسے ہی ہماری حفاظت فرما، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر سے پہلے رفیق کو، اور گھر سے پہلے پڑوسی کو، اور وحشت سے پہلے مونس کو، اور مرض سے پہلے پرہیز کو، اور بلا سے پہلے صبر کو، اور قضا سے پہلے رضائے الہی کو حاصل کر لیا تھا۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو اور ان کے اقوال اور افعال میں ان کی پیروی کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلا کے دریا میں مہربانی کی، اور بلا کے دریا میں ان کو تیرنے کا حکم دیا اور خود ان کی مدد فرمائی، ان کو دشمن پر حملہ کا حکم دیا اور خود ان کے گھوڑے کے سر کے قریب رہا، اور ان کو بلند جگہ پر چڑھنے کا حکم دیا، اور ید قدرت ان کی پیٹھ پر تھا، ان کو خلق کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرچ اپنے پاس سے دیا۔ عنایت باطنی اور لطف خفی اسی کا نام ہے۔ اے غلام، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فعل کے آنے کے وقت خاموشی اختیار کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مہربانیاں تجھ کو نظر آئیں۔ کیا تو نے جالینوس حکیم کے غلام کا قصہ نہیں سنا کہ کیسا گونگا اور بے وقوف اور بھولا اور چپ چاپ بنا رہا، یہاں تک کہ جالینوس کا تمام علم سیکھ لیا، تیرے قلب کی طرف تیرے بہت جھک بک کرنے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے اور اس پر اعتراض کرنے سے حکمت الہی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، تو ہم کو موافقت اور ترک منازعت عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں نیکیاں دے اور عذاب دوزخ سے بچا، آمین۔